السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح الگ الگ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، جن میں 8ویں وفد ثقیف کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اب اس کے آگے اس وفد ثقیف نے جب واپسی کی تو واپس آ کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور اپنی قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا، اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو سقیف پر جاہلانہ عداوت غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات تسلیم کر لے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور پیڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابی بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخوردہ رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد۔ 9واں وفد، شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال اور نسیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن خیل کا خط آیا۔ نامے پر مالک بن مرہ رہادی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرط یہ کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یمن روانہ فرمایا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ 10واں وفد، وفد ہمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک رضی اللہ عنہ بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ 11واں وفد، وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے مالک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ، ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہمہ گیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رساں نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ 12واں وفد، وفد بحران، وفد نجران۔ ان پر مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1,00,000 مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرگردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمے امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا اسید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا اور اس کا نام ایہم یا شرجیل تھا۔ تیسرا اسقف لارڈ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم میں سے اس کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درحالیہ کے وفد کے ارکان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سعید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سعید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیے
لانے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔